بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ابلیس سے قبل آسمان پہ شیطان کا نام عزازیل تھا۔ وہ طاؤس ملائکہ، بادشاہ افلاک، فرشتوں کا امام، مقربین کا سردار، جنت کے بیت المال کا خازن اور معلم ملائکہ تھا۔ اتنے اعزازات کے بعد بھی آخر عزازیل ابلیس کیسے بنا؟ حیرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا مقرب اپنے کس فعل کی وجہ سے مردود بنا۔ ایک اور تعجب کی بات یہ ہے کہ ایک دفعہ کہ ابلیس ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے جب لوح محفوظ پر پہنچا تو اس نے وہاں لکھا ہوا دیکھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر اس نے اللہ سے سوال کیا کہ یہ شیطان کون ہے؟ اللہ نے بہت ہی خوبصورت جواب دیا۔ تو ناظرین، پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ دوستوں، آپ میں سے اکثر شاید اس بات سے واقف نہ ہوں گے کہ آسمانوں پر ابلیس خالق کائنات کے چند مقرب ترین ملائکہ میں سے تھا۔ اسے یہ اعزازات ہزاروں سال تک دن و رات کی مسلسل ریاضت اور عبادت کے باعث عطا فرمائے گئے تھے۔ ہر وقت، ہر لمحہ ذکر الہی اس کی صفت خاص تھی۔ پہلے آسمان سے لے کر 7ویں آسمان تک، جنت مأویٰ سے لے کر لوح محفوظ تک، بلا روک ٹوک رسائی نے اسے دوسروں سے برتر کر دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے قبل کرۂ ارض اور آسمان پر دو قسم کی مخلوقات رہتی تھیں، ایک نوری اور دوسری ناری۔ نوری مخلوق نور سے پیدا کیے گئے فرشتے ہیں جو آسمانوں میں رہ کر دن رات عبادت الہی میں مشغول ہوتے تھے۔ ان کے ہاں نہ ہی کوئی عورتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی ان کی نسل چلتی ہے۔ ناری مخلوق جنات ہیں جو آگ سے پیدا کیے گئے، یہ زمین پر رہتے ہیں اور ان کے ہاں عورتیں بھی ہوتی ہیں اور ان کی نسل بھی خوب پھلتی پھولتی ہے۔ جنات میں شر کا مادہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اکثر لوگ ابلیس کو بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن وہ جنات کی نسل میں سے تھا اور آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا تھا۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح اس کے جد امجد طارنوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ کچھ مورخین نے ان کا نام مارج بھی لکھا ہے۔ یہ ابلیس کے پیدا ہونے سے 1.5 لاکھ سال پہلے کا واقعہ ہے کہ ابلیس کے والد، جس کا نام چالیپا تھا اور ابو الغوی ان کی کنیت تھی، اس کے والد کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا۔ وہ بڑا باروب، بہادر، قوی اور نڈر تھا۔ وہ اپنی قوم کا سردار تھا۔ اس کی قوم کا ہر جن اس کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اس لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کے معنی ہیں دل دہلا دینے والا۔ ابلیس کی والدہ کا نام تبلیس تھا۔ وہ بھی اپنے شوہر کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دلدادہ ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ ابلیس کے والد نے اپنے قبیلے کے ساتھ بہت سی جنگیں لڑیں اور ایک وقت آیا کہ تمام قبائل اس کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اس کی قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو گئی اور سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون ریزی سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو قلہ کامہ کے لیے آسمان سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر فرشتوں اور جنوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں ابلیس کے والد اور بیشتر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا بسے، جبکہ نیک جنہوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت ابلیس کم سن تھا اور اس تباہی پر میدان میں کھڑا زارو قطار رو رہا تھا۔ اس کے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروپ نے ابلیس کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ زمین پر اتر آئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل تھا، چہرے سے معصومیت بھی ٹپک رہی تھی۔ انہیں اس پر رحم آ گیا اور ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اسے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا سے اسے اپنی گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں اس کی تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کیا گیا۔ ویڈیو کے اگلے پارٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ عزازیل سے شیطان کیسے بنا اور اللہ کا مقرب فرشتہ کیوں اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے نکالا گیا۔
مزید ایسی ویڈیوز جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اب تک ہماری ویڈیوز پہنچتی رہیں۔